اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے ساتھ یاری لگانے سے منع کیا اور یہ سزا بیان کی، فرمایا کہ جو بندہ کافروں کے ساتھ یاری لگاتا ہے، ان کے ساتھ دلی ہمدردی رکھتا ہے، تو کل میں نے بتایا تھا تعلقات ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمسایوں کے ہوتے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن دلی محبت کرنا، ان کو اچھا سمجھنا اور ان کی عزت کرنا، اسلام کے اندر یہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ کافر کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، عزت صرف اور صرف مسلمان کی ہے۔ غیر مسلم کے حقوق ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شک تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما دیا ہے، کیا کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کے ساتھ یکفر بہا، کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھا کرو۔ ٹھیک ہے، ایسی مجلس، ایسی محفل جہاں تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں جو ہے وہ مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو ان سب کو جہنم کے اندر جمع ضرور کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ آج دیکھ لیں کہ جہاں پہ ہمارے محفلوں کے اندر ہماری جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس کے اندر کون کون سی باتیں کی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محفل اور ایسی بیٹھک، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے وہاں پہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری تو ٹوٹل بیٹھک کے اندر جو ہے وہ اگر آدھے گھنٹے کی محفل ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے میں کم سے کم 20 منٹ صرف اور صرف دین پر مذاق ہوتا ہے یا اہل دین پر مذاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صحبت کے اندر، ایسی بیٹھک کے اندر کبھی مت بیٹھو۔ کیوں؟ اس کا انجام کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جی انکار کیسے ہوتا ہے، باہر بیٹھ کر جب بھی کوئی دین کی بات کی جاتی کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر آپ سنیں گے نہیں مولویوں نے گھڑی ہوئی ہے وگرنہ ایسی بات ہے نہیں، تب اللہ کی آیتوں کا انکار تو ہو گیا۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے حدیث ہے نا، حدیث، اب حدیث سے ضعیف لوگوں کے منہ میں ایسی رٹ چکی ہے، وہ کہتے ہیں جناب حدیث ضعیف کا تو پتہ نہیں اللہ جانے لوگوں نے اپنا مطلب ہی کیا بنایا ہوا ہے، مفہوم ہی کچھ اور بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا کہیں گے، کسی بھی کوئی بات حدیث سنا دیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، لوگ جانتے تک نہیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن اکثر لوگ کیا کہیں جی وہ تو حدیث ضعیف ہے، حالانکہ علماء اس پر بڑی مشکل سے بحث کر سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہوتی کون سی ہے۔ حدیث ضعیف کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ جناب کہ اس پر جو ہے وہ اس کے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرمان تو اللہ کے رسول کا بالکل برحق ہے، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمزور بندہ ہو روایت کرنے والا، تو صرف اس کی وجہ سے کوئی بات ہو سکتی ہے، وگرنہ رسول اللہ کی حدیث کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور لوگ کھڑے ہو کے مذاق کر رہے ہوتے، انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور مذاق وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جناب اعلیٰ قبر کے بارے میں دیکھ لے، یہ جو سرکار کا فرمان ہے یہ حدیث ہے،
کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے جو اگر گناہ گار ہو تو دونوں قبروں کی سائڈیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں آپس میں، اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ آپ جب یہ حدیث پاک بار لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ سب سے زیادہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنی کتنی جگتیں کرتے ہیں، صرف اس حدیث پر کرتے ہیں، تو پھر مرن ہی نہیں دینا، پھر ایسی مریے نہ، پھر ایسی دفنائیے ہی نہ۔ یہ ساری جگت بازی صرف اس حدیث پر کی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیں یار کہ اللہ کے رسول کے فرمان پر جگت بازی کرنا اور اس پر ہنسنا اور ٹھٹا کرنا، مذاق کر دینا، ٹھیک ہے، تو بندہ مسلمان کہاں رہا؟ آپ قیامت کے بارے میں حدیث پاک بیان کر دیں، آپ جہنم کے بارے میں حدیث پاک بیان کر دیں، آپ پل صراط کے بارے میں کوئی حدیث بیان کر دیں، عذاب کے بارے میں کوئی حدیث پاک بیان کر دیں۔ آپ جب بھی کوئی لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، ہماری لوگوں کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی ہے کہ میاں یہ قیامت کے اندر یہ ہوگا 50,000 50,000 سنۃ مما تعدون، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، لوگ اس پر جگت کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار پل صراط سے گزرنا پڑے گا، وہاں پہ جناب ایسے رات اندھیرا رستہ ہوگا، وہاں پہ جناب اللہ کانٹے بھی لگے ہوئے، وہاں سے بڑی مشکل سے گزریں گے، لوگوں کو جب آپ یہ حدیث سنائیں گے کہ یار یہ پل صراط کا راستہ ایسا ہے، لوگ اس پر جگت بازی کریں گے۔ صرف عشق رسول ہمیں اس وقت جاگتا ہے جب کوئی غیر مسلم آ کر جو ہے کرتا ہے، یا عشق رسول جب وہ تب جاگتا ہے جب کوئی ماڑا بندہ آ کے کوئی بات کرتا ہے۔ ہم جو مرضی کریں ہمارے پاس تو کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ٹھپا ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ برے بندے کی صحبت کیا ہوتی ہے، یعنی ایسا بندہ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں رسی یار ہماری یاریاں کہاں تک ہمیں لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اپنی یاریوں پر تو سب سے زیادہ پریشانی ہوگی بندے کو، کاش کہ میں فلانے کے ساتھ یاری نہ لگاتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ہماری یاریاں، ہم کہتے جی پھر رہنا بھی تو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یار صحابہ کرام نہیں رہتے تھے، ان کی مجبوریاں نہیں تھی، یا انبیاء کرام نے زندگی نہیں گزاری، ان کی مجبوریاں نہیں تھی۔ تو ہم نے ہمیشہ دین کا سودا ہی کیا ہے۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر سب سے ہلکی چیز اگر کسی کو نظر آئے گی تو وہ دین نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام جب حج کیا نا، آخری حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ بیچنا بھی چاہے گا تو اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان بیچ دے گا۔ اب ایمان بیچنا کس کو ہے؟ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ یار فلانا بندہ جو ہے وہ گندا ہے، اس کے ساتھ میاں تعلقات نہ رکھو، کہتا ہے جی پھر کیا کرے، تعلقات تو ہے، مجبوری ہے، ہم نے پنڈ کے اندر بھی رہنا ہے، ہم نے شہر کے اندر بھی رہنا ہے، ہم نے جناب اعلیٰ بستی کے اندر بھی رہنا ہے، ہمسائے گیری بھی ہے۔ ہمسائے گیری یار ہم دیکھیں سب سے بڑا حق تو اسلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب سزا کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا انکم اذا مثلہم، فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی دیکھیں نا جی قرآن مجید کی بڑی ایک پرجلال آیت ہے۔ فرمایا قل اب اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کیا اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی مذاق کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ منافقین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون، انہوں نے کہا جی ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ منافقین نے کافروں کو کہا قالوا ان معکم، ہیں ہم تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اگر تم مذاق کر رہے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس مذاق کی سزا ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کا مذاق اڑائے پھر بھی اس کے ساتھ اگر کوئی یاری رکھے، انکم اذا مثلہم، فرمایا پھر تم بھی ان جیسے ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کی نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کو پسند کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر ہم یاریاں لگائے لوگوں کے ساتھ، چودھریوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ، خانوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، جو لچا جہان کا بندہ ہوگا صرف اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ہم اس کے عزت کرنا شروع کر دیں گے۔
ٹھیک ہے جی، بس صرف اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یہ پاور ہونی چاہیے، وہ جتنا جہان کا مرضی بندہ ہو اور جو مرضی دین پر بات کر رہا ہے برتاؤ کرتا رہے، کوئی بندہ اس کے متعلق بات نہیں کرے گا۔ ہاں، عشق رسول تب ہی جاگے گا جب کوئی عیسائی ہو یا کوئی یہودی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، اگر وہ کوئی بات کر دے پھر عشق رسول جاگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ ہاں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، رب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ڈالے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اور منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیں، ذرا منافق کے بارے میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ جو منافق ہے نا یہ وقت کے انتظار میں رہتے ہیں، منافق وقت کے انتظار میں رہتا ہے۔ کس طرح؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو ہمیں بھی حصہ دو، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ یعنی اگر منافقوں کو مسلمان کو فائدہ ہو جائے تو منافق دستی جناب مسلمان کے ساتھ مل جاتا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، مجھے بھی فائدہ دے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ پیسے دے دے، مجھے کچھ نہ کچھ مال دے دے، مجھے بھی میرا بھی حصہ نکال۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میاں سے تیرے نال لگے رہے، کم سے کم ساڑھے بھی تاک بڑھنا کہ نہیں۔ اور دیکھیں وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر مسلمان کو فائدہ ہو منافق اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافر کا کوئی فائدہ اور نکل آئے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو وہ منافق کافر کو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جناب ہم تم پر غالب نہیں آنے والے تھے، ہم تم پر غالب آ سکتے تھے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن ہم نے تو مسلمانوں کو تمہیں پکڑنے ہی نہیں دیا ہے، تم تو بالکل جناب اعلیٰ مسلمانوں کے بالکل آ گئے تھے، شکنجے کے اندر آ گئے تھے، تو ہم نے میاں تمہاری مدد کی ہے، ہم نے تو مسلمانوں سے تمہیں بچایا ہے، تو کیا کرو ہمارا حصہ نکالو۔ یعنی منافق کی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی عادت ہے کہ منافق ہمیشہ اپنا فائدہ نکالتا ہے، مسلمانوں کو اگر کچھ مل جائے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور کافر کو مل جائے تو پھر کافر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہی منافق کی عادت ہوتی ہے کہ اگر دین کا فائدے کے اندر کچھ مال نظر آئے تو مولویوں کے ساتھ یاری لگا لو، اگر دوسری طرف سے مال نظر آئے، فائدہ نظر آئے تو پھر دوسروں کے ساتھ یاری لگا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جو منافقت چل رہی ہے تو میں قیامت کے دن اس کا فیصلہ رب بھی کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز جو ہے وہ مومنوں پر کبھی کافروں کو غلبہ نہیں عطا فرمائے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کافر جتنا مرضی جتن کر لے کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے گا۔ ہاں، یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یستعصل مدوبا ولا یجمع من الضلالۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میری ساری امت کبھی گمراہ ہوگی، لا یستعصل مدوبا، اور نہ ہی کبھی ساری امت پر دشمن غالب آئے گا۔ یعنی کہیں نہ کہیں میری امت ایسی موجود رہے گی کہ کم سے کم دشمن کے جو تسلط ہے اس سے باہر رہے گی، دشمن کبھی اس پر قابو نہیں پا سکے گا، مکمل کنٹرول اس امت مصطفیٰ پر دشمن کا نہیں ہوگا۔ میں یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ کرم فرمایا ہے اور یہ میری امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کبھی بھی پوری مکمل امت کافروں کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ آج بھی دیکھ لیں جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں چاہے عراق ہے، برما، فلسطین، یہ سب کو اگر انہوں نے تباہ کر بھی لیا ہے تو آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو ان کے تسلط میں نہیں آ سکے ہیں۔ افغانستان ہے، انڈونیشیا ہے، یہ مسلمانوں کے وہ ملک ہے جہاں پہ جو اللہ کے فضل سے جو مسلمان واقعی حساب سے چل رہے ہیں۔ پاکستان تو پھر پاکستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غالب نہیں کرے گا۔ یہ محض حضور کا کرم ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں نا، یہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ انعام عطا فرمایا لا یستعصل مدوبا، میں محبوب نہ تو دشمن آپ کی امت پر کبھی غالب آ سکے گا، ولا یجمع من الضلالۃ، نہ ہی آپ کی ساری امت کبھی گمراہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ساری امت کبھی گمراہ، ہاں کچھ نہ کچھ اس میں ایسے ضرور لوگ رہیں گے جو ہدایت پر رہیں گے۔ اور اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر صدی کے اندر رب بندہ ہی ایک ایسا پیدا کر دیتا ہے جس بندے کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ساری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ، کیونکہ اب نبیوں نے آنا نہیں ہے، سلسلہ نبوت ویسے ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سرکار نے فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب حضور کے بعد تو ظاہر نبی کسی نے نہیں آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس امت کے اندر ہر صدی یعنی ہر 100 سال کے اندر
ایک بندہ ایسا ضرور پیدا کرتا ہے جو بندہ جب دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے تو ساری امت جو ہے اس پر متفق ہو کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.